محض عقائد و عبادت کا مجموعہ کا نام نہیں ہے۔ صرف اسلام عقائد اور عبادت کی تعلیم نہیں دیتا ہے میرے بھائی۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ نماز پڑھو، اسلام نہیں کہتا ہے کہ صرف طہارت حاصل کرو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف حج کرو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے صرف زکوٰۃ دو، اپنے عقائد کا اصلاح کر لو، بلکہ اسلام ایک جامع نظام حیات ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر رخ کے لیے ابدی ہدایت اور احکام موجود ہیں۔ ان احکام کی روشنی میں جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس سے حسن کردار کا مظہر، انفرادیت اور اجتماعیت کا نہایت حسین امتزاج کہا جا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیم کا بنیادی مقصد انسانی معاشرہ اور ماحول کی اصلاح کرنا ہے میرے بھائی۔ اسلام صرف خاص کر کے مومنوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد کریم ہم نے تم کو کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے ہم نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ صدر ذی وقار ناظم جلی جمعیت اہل حدیث فضیلت الشیخ مولانا مستفیض الرحمن مدنی حفظہ اللہ و تولا، دیگر نہایت ہی موقر و محترم اراکین جلی جمعیت اہل حدیث مجلس عاملہ و شورا اور پاکوڑ کے افراد اہل حدیث اور غیور حاضرین اجلاس، جمیع حمد و ثنا تعریف و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ جس اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو ہم انسانوں کے لیے سجایا، جتنے بھی وسائل کی ضرورت سارے وسائل کو رب ذوالجلال نے فراہم کیا، فللہ الحمد علی ذالک۔ اس کے بعد صد درود السلام سید الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوجیو، اللہم صلی علیہ وبارک علیہ۔ میرے محترم بھائیوں، ناظم اجلاس کی زبانی آپ لوگوں نے سماعت کر لیا ہے کہ میرا موضوع سخن ہے آلودگی سے تحفظ اور سجرکاری کی فضیلت و اہمیت۔ یہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کو پیدا فرمانے کا واحد مقصد جو اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنات کے تخلیق کے بعد فرمایا ہے۔ علماء کرام سے ابھی سن رہے تھے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف نماز اور روزہ کو نہیں کہا جاتا ہے بلکہ عبادت تو وہی اسی کو کہا جاتا ہے اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ و یرضا، یعنی ایسے جامع چیزوں کا نام ہے جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، انسانیت کے لیے بھلائی ہے، انسانیت کے لیے کلیانکاری ہے، دنیا والوں کے لیے باعث رحمت اور باعث راحت ہے میرے بھائی۔ لیکن یہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت و ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے اور جنات کو، لیکن یہ بھری کائنات کو کس کے لیے سجایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقْنَا لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہم نے کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں، قدرت کے جتنے بھی مظاہر ہیں، یہ سارے مظاہر کو رب ذوالجلال نے
इंसानों के मफाद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किए हैं। ये पहाड़ देख रहे हैं, ये आबशार देख रहे हैं, ये चांद देख रहे हैं, ये सितारे देख रहे हैं, ये शजर व हजर देख रहे हैं, ये नबातात देख रहे हैं, ये ज़मीन देख रहे हैं, ये सारी चीज़ को देख रहे हैं। ये सारी चीज़ को, कायनात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत के लिए पैदा फरमाया है। व खलकना लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने तुम्हारे ही मफाद के लिए पहाड़ों को पैदा किया, तुम्हारे ही फायदा के लिए ज़मीन को पैदा किया। हमने ज़मीन को हमवार कर दिया। जब ज़मीन अनबैलेंस था तो उसमें हमने फिर पहाड़ों को पैदा किया। पहाड़ों में हमने जवाहरात को, मादानियत को डाल दिया तुम्हारे ही मफाद के लिए। खलकना लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ, हमने कायनात में जितने भी चीज़ है सारी चीज़ को इंसानियत के फ़ायदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। लेकिन हमने सीधा रुख को, जो मेन स्टेट है, उसको हमने भुला दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की फितरत को, जिस फितरत सलीमा पर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया था, फितरतुल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा, जिस फितरत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के सारे इंसानों को पैदा किया था, उस फितरत को इंसान ने फरामोश कर दिया है। मेरे भाई, फितरत जब बदलती है, जब फितरत में गिरावट आती है तो उसके अखलाक बदलते हैं, किरदार बदलते हैं, और जब किरदार और अखलाक बदलता है माहौल खराब हो जाता है। भाई, मेरे भाई, माहौल में आलूदगी आ जाती है, माहौल में खराबी, तरह तरह की खराबियां पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जा बजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है। इसलिए कि कुरान करीम ये हुदल लिन्नास भी है, ये कुरान करीम ये हुदल लिल मुत्तकीन भी है, ये कुरान करीम ये मुसलमानों के लिए भी फायदा है, ये कुरान करीम सारी इंसानियत के लिए फायदा है, सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे मनुष्य जगतों के लिए ये कुरान करीम हिदायत के बाइस है। किस चीज़ में भलाई है, किस चीज़ में नुकसान है, रब्बे जुल जलाल ने वाज़ेह अंदाज में यानी इसकी वजाहत किया है। मैं कहने जा रहा था कि जब इंसान फितरत से खिलवाड़ करता है, उसके अखलाक, उसके किरदार में गिरावट आता है, और जब उसके किरदार और अखलाक में गिरावट आता है तो फिर यानी माहौल बदल जाता है और माहौल में आलूदगी आ जाता है। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, यानी बहरो बर में, खुशकिया और तरी में बिगाड़ पैदा हो गया है। ये किस लिए बिगाड़ पैदा हुआ है? रब्बे जुल जलाल ने कहा ये इंसानों की करतूत की वजह से, इंसानों की बदआमली की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात को सजाया था, सुंदर सजाया था, अच्छे अंदाज में सजाया था। ये जमीन कितना बड़ा कुशादा है, आपको और हमको अंदाजा नहीं है कितनी कुशादगी है इसका। किसी साइंसदान को भी अब तक इसका यानी इल्म में नहीं आया है कितना कुशादा है। इसलिए कि रब्ब जुल जलाल ने कहा इन्ना लमुहसिन, तुम जितने भी छलांग लगाते जाओगे, जितनी भी तहकीक करते जाओगे, जितनी भी तुम्हारी तफ्तीश बढ़ती जाएगी, हम जमीन को तुम्हारे लिए कुशादा करते जाएंगे। ये रब्ब जुल जलाल ने फरमाया है। आज जिस जमीन पर हम खड़े हैं, अगर देखा जाए ये भी निजाम शमसी का एक हिस्सा है मेरे भाई, निजाम शमसी का एक हिस्सा है। जिस जमीन पर हम खड़े हैं, अगर नक्शा में देखा जाए पाकुड़ की यानी पाकुड़ जिला का, तो एक छोटा सा मालूम होगा। अगर पाकुड़ जिला को अगर स्टेट लेवल के नक्शा में देखा जाए तो उसको छोटा ही मालूम होगा। अगर पूरे यानी सूबा झारखंड को पूरे हिंदुस्तान के मैप में अगर देखा जाए तो एक छोटा सा राज्य या छोटा सा यानी सूबा मालूम होगा। और पूरे हिंदुस्तान को अगर महादेश के नक्शा में देखा जाए तो उसको एक छोटा सा यानी देश समझा जाएगा। मेरे भाई, अगर इसको
सूरज के यानी निजाम शमसी के एतबार से देखा जाए तो उसको बहुत ही छोटा मालूम होगा। इससे कितने गुना, करोड़ों गुना यानी सूरज बड़ा है, और सूरज से कहीं कितना गुना बड़ा मेरे भाई सितारे हैं, और सितारे से कितने बड़ा यानी कहकशा है मेरे भाई, कहकशा है, और कहकशा से कितने बड़े यानी कलस्तर है, और कलस्तर से भी कितने बड़े बड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन की चीजें हैं। मैं कहने जा रहा था ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुदरत का मजर है। आप जितने भी तहकीक करते जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत पर गौर करते जाओगे, आपकी अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत और अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान अजीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत नजर आएगी मेरे भाई। आज जो मेरा मौजू है उसकी तरफ मैं लौट रहा हूँ। रब्बे जुल जलाल ने कहा ज़हर अल फसादु फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, यानी बर्रो बहर में, दरियाओं में और खुशकी में यानी बिगाड़ पैदा हो गया है। ये आप देख रहे हैं, फिजा में बिगाड़ पैदा हो गया है, हवा में बिगाड़ पैदा हो गया है, पानी में बिगाड़ पैदा हो गया है, जमीन में बिगाड़ पैदा हो गया है, सारी चीजों में बिगाड़ पैदा हो गया है। बिगाड़ पैदा होने की वजह क्या है मेरे भाई? असरे हाजिर में जो माहौल असरे हाजिर में माहौल एक संजीदा और पेचीदा मसला बन गया है। चूंकि इंसान तेज रफ्तार तरक्की और उसमें आने वाले इनकलाब ने इंसानी ज़रूरियात में बेतहासा इजाफा करते जा रहा है। ज़िंदगी में ऐश व इशरत और आराम हासिल करने और उसके लिए लवासिमात बढ़ाने के लिए अपने माहौल को आलूदा कर दिया है। इंसान को कुदरती वसाइल की किल्लत का अंदेशा पैदा हो गया है। लग रहा है कि दरख्त घट रहा है, लग रहा है पानी यानी सतह लेवल से नीचे घट रहा है मेरे भाई। आबादी में लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लोगों का तजुर्बा है, तहकीक है। लोग कहते हैं कि आबादी में बेतहाशा इजाफा जंगलात का कटाव बढ़ती हुई आलूदगी के सबब है, और ये सबब कहत साली का है, सैलाब का है, जलजले का है, सुनामी का है, ज़मीन का खिसकना है, बादल का फटना है, वगैरह हादसात सुनने और देखने को मिलता है। इससे पूरी दुनिया में हयातियात, माहौल का तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, मिट्टी अपनी ज़रख़ेज़ियत खोती जा रही है, हवाएं लतीफ़ होते जा रहे हैं, नबातात और हयावानात सब गैर पायदार होते जा रहे हैं। माहौल की खराबी, माहौल की बर्बादी और माहौल की यानी पोल्यूशन का बढ़ना ये किस लिए है? अपने अतराफ़ की फितरी अशिया की तखरीब का नतीजा होती है। आज इन्हीं फितरी ज़राए की हिफाजत और फिक्री माहौलियात की तालीम के ज़रिए से मुमकिन है। आज हमारे सरकार हिंदुस्तानी सतह पर भी यानी सूबाई सतह पर भी, ज़िली सतह पर भी, सूबाई सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी यानी सब्जियाती इनकलाब चलाया जा रहा है, जिसको हरित किरण कहा जाता है मेरे भाई। तहरीक चलाई जा रही है और बच्चों को तालीम दी जा रही है। तालीम के जरिए से लोगों को यानी वर्गलाया जाता है, तालीम के जरिए से लोगों को दावत फिक्र दी जा रही है कि किस तरह माहौल की यानी हिफाजत की जाएगी, किस तरह आलूदगी से बचा जाएगा मेरे भाई। लेकिन इस्लाम ने इससे पहले ही लोगों को चौकन्ना किया है, इस्लाम ने इससे पहले ही लोगों को यानी आगाह किया है। आज पूरी कायनात में हवा की आलूदगी एक मसला बन चुका है मेरे भाई। मैं अभी कह रहा था आपको कि लोग अपने आराम के लिए, अपने आसाइश के लिए, टिप टाप जिंदगी के लिए, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मेरे भाई यानी मोटर कारों का इस्तेमाल करते हैं, कल कारखाने का इंतजाम करते हैं, जिससे फिजा आलूद हो जाता है, फिजा यानी बिगड़ चुका है मेरे भाई। और बहुत सारे वजूहात जिसकी
کی وجہ سے فضا میں یعنی آلودگی آئی ہے۔ دوسرے نمبر پر پانی کی آلودگی ہے۔ پانی کی آلودگی یعنی صرف پانی کا یعنی بگڑ جانا، رنگ کا بگڑ جانا نہیں ہے میرے بھائی، یعنی لوگوں کی غلط حرکات کی وجہ سے، لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کی اعمال کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے یعنی زمین میں خشکی میں اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اور بگاڑ کا اثر یعنی کبھی تو ماحول پر ہوتا ہے، کبھی انسانوں پر ہوتا ہے، کبھی جانوروں پر ہوتا ہے، کبھی جنگلات پر ہوتا ہے، کبھی حیوانیات پر ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا چلوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور تھا، میں اس کو میں پیچھے بعد میں انشاءاللہ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ میں بولوں گا۔ پانیوں کی آلودگی سے آج ہم لوگ جوجھ رہے ہیں، یعنی سرکار بھی پریشان ہے، لوگ بھی پریشان ہیں کہ واٹر لیول کبھی گھٹ رہا ہے۔ جتنے بھی ہمارے علاقہ میں تالاب تھا اور ندیوں کو دیکھ رہے ہیں، اب یہ قابل استعمال نہیں رہ گیا ہے میرے بھائی۔ کس لیے یہ آلودہ ہو گیا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر ریسرچ کرنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ اسلام نے بھی اس کی رہنمائی کیا ہے۔ ایمانداروں کو لمحہ لمحہ اور قدم قدم پر اللہ رب العالمین نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ اسی طرح زمین کی آلودگی ہے، زمین کی آلودگی بھی بڑی یعنی خطرات سے یعنی خالی نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور دین انسانیت ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کا آخری دین یعنی اسلام محض عقائد اور عبادت کا یعنی ضامن نہیں ہے، محض عقائد و عبادت کا مجموعہ کا نام نہیں ہے۔ صرف اسلام عقائد اور عبادت کی تعلیم نہیں دیتا ہے میرے بھائی۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ نماز پڑھو، اسلام نہیں کہتا ہے کہ صرف طہارت حاصل کرو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف حج کرو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے صرف زکوٰۃ دو، اپنے عقائد کا اصلاح کر لو، بلکہ اسلام ایک جامع نظام حیات ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر رخ کے لیے ابدی ہدایت اور احکام موجود ہیں۔ ان احکام کی روشنی میں جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس سے حسن کردار کا مظہر، انفرادیت اور اجتماعیت کا نہایت حسین امتزاج کہا جا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیم کا بنیادی مقصد انسانی معاشرہ اور ماحول کی اصلاح کرنا ہے میرے بھائی۔ اسلام صرف خاص کر کے مومنوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد کریم ہم نے تم کو کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے ہم نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے اسلام یعنی مقصد انسانی معاشرہ اور ماحول کی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ ماحول کا اثر انسان کی جسمانی بناوٹ، رہائش، طرز حیات، غذا اور دیگر سرگرمیوں پر پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرا موضوع کا دوسرا رخ ہے یعنی شجر کاری، درخت لگانا، درخت بونا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، جس کے ساتھ دنیا میں بھی رفاقت ہے اور جنت کی تو پہچان ہی یعنی شجر ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح انداز میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ غَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر انسان کو دعوت فکریہ دیتے ہوئے کہا ہے، لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہا ہے وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ جس نے کائنات بھری دنیا کو پیدا کیا ہے۔
جس نے یعنی سارے لوازمات کو، وسائل زندگی کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ جس نے زمین کو دراز کر دیا، زمین کو سمتل کیا، زمین کو بڑھا دیا، زمین کو ہموار کر دیا، وہ اللہ رب العالمین، تاکہ آپ رہ سکے، تاکہ آپ گھروں کی تعمیر کر سکے، تاکہ آپ سڑک بنوا سکے، تاکہ آپ چل سکے، تاکہ آپ اس کے تعمیرات کا کام کر سکے، یہ اللہ رب العالمین اس لیے زمین کو پھیلایا ہے میرے بھائی۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ رب العالمین نے اس زمین میں انسانی ضروریات کے لیے اور انسانیت کی تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، پہاڑوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، وَأَنْهَارًا، اور اللہ رب العالمین نہروں کو جاری کیا ہے، وَمِن كُلِّ ثمرات، اور اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے پھل فروٹ کو، جتنی بھی چیزیں انسان کے لیے، وٹامن کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے جتنی بھی ضروریات تھی، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے یعنی پھلوں کو پیدا فرمایا میرے بھائی۔ جعل فیہا زوجین، اللہ رب العالمین نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، جوڑے جوڑے کی تفسیر کیا ہے، علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے مختلف تفسیر کیا ہے، ان میں سے یہ کہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں بھی نر و مادہ کو پیدا کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ کھٹا بھی پیدا کیا ہے، میٹھا بھی پیدا کیا ہے، چوکھا بھی پیدا کیا ہے، یعنی کڑوا بھی پیدا کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کسی کا مزاج نرم ہے، کسی کا مزاج گرم ہے، کسی انسان کی طبیعت میں گرم پھل یعنی گرم چیزوں کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی گرم پھلوں کا یعنی انتظام کیا ہے، اور کسی میں اللہ رب العالمین نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر گرمی زیادہ ہے، اس لیے پھلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے منرل سسٹم بھی رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے برودیت بھی رکھا ہے، ٹھنڈا پن کو بھی رکھا ہے، اللہ رب العالمین اسی شجر سے، اسی درختوں سے اللہ رب العالمین نے یعنی پھلوں کو پیدا کیا ہے، اس میں گرم بھی ہے اور اس میں نرم بھی ہے میرے بھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یغشی اللیل النہار، اللہ رب العالمین نے دنوں کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے رات کو ڈھانپ لیتا ہے، انسان دنوں میں کام کرتا ہے، دین میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، شجرکاری کرتے ہیں، کارخانہ میں کام کرتے ہیں، آفسوں میں کام کرتے ہیں، اسکولوں میں کام کرتے ہیں، کالجوں میں کام کرتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، عقل معوف ہو جاتا ہے، طبیعت تھک جاتی ہے، کام کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رب ذوالجلال نے انسانیت کے لیے رات کو پیدا کیا ہے میرے بھائی، یہ رات میں تاکہ آپ یعنی سکون کا سانس لیں، اطمینان ہو جائے، تازہ دل ہو جائے، اور جب تازہ دل ہو جائیں گے پھر کام کی طرف لوٹیں گے، اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یغشی اللیل النہار، اللہ رب العالمین نے یعنی کبھی تو دین کے ذریعے سے رات کو ڈھانپ دیتا ہے، اور کبھی یعنی دین کے ذریعے سے رات کو، اور کبھی رات کے ذریعے سے دین کو ڈھانپ دیتا ہے میرے بھائی۔ یہ اللہ رب العالمین کبھی دین کو بڑھا دیتا ہے، کبھی رات کو گھٹا دیتا ہے، کبھی رات کو بڑھا دیتا ہے اور دین کو گھٹا دیتا ہے، جیسا کہ موسم کا کھیل ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، میرے بھائی یہ اللہ رب العالمین آپ جیسے یعنی جوانوں کے لیے، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، آپ جیسے ایجوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ انسانوں کے لیے دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ غور کریں اللہ رب العالمین کی بھری کائنات میں یہ شجر و حجر ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ آبشار ہے، یہ دریائیں ہیں، یہ نالے ہیں، یہ زمین ہے، یہ نباتات ہے، یہ جمادات ہے، یہ سیارے ہیں، ان چیزوں پر آپ غور کریں، یہ اللہ رب العالمین دعوت فکریہ دے رہے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی غور فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں آیت ہے، نشانی ہے، معجزہ ہے، دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ زمین
زمین ملے جلے ہیں میرے بھائی. کتنے زمین دیکھیں گے سور زمین ہوتی ہے, کتنے زمین کو دیکھیں گے بالدگی والی زمین ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر یعنی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. کتنے زمین دیکھیں گے یعنی پیداوار لگاتے ہیں, باغات لگاتے ہیں, زمین لہلہا اٹھتی ہے. اور کتنی زمین ہوتی ہے ویران ہوتی ہے. ہر ایک کا اللہ رب العالمین نے ہر ایک متعینہ مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. سور زمین کا بھی کام ہے اور یعنی بہترین زمین کے لیے بھی کام ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ. اور اللہ رب العالمین نے جو شجرکاری کا فائدہ ہے میرے بھائی اس کے متعلق اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں کہ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ. اللہ رب العالمین نے انگور کے باغات اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے. وَزَرْعٌ اور کھیتیاں ہیں, کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہے. اللہ رب العالمین آسمان سے پانی برساتا ہے اور پانی برسانے کے بعد یہ زمین مری ہوئی ہوتی ہے, بلبلا کھیلتا ہے, زمین میں انگوری پیدا ہوتی ہے, پھر زمین یعنی سبززار بن جاتی ہے میرے بھائی, لہلہا اٹھتی ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کھیتیاں ہیں. والنخیل اور کھجور کے باغات ہے. سنوان غیر سنوان یعنی ساگ در ساگ ہے. کتنے درختوں کو دیکھیں گے ایک ٹہنیوں پر ہے اور کتنے دیکھیں گے کہ دو ٹہنی والے ہوتے ہیں. خاص کر کے بیری کے درختوں کو دیکھیں گے, آم کے پیڑوں کو دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ساگ در ساگ بنائے ہیں میرے بھائی, اور کتنے ہیں کہ ایک ہی تنا پر ہوتا ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے کہ سنوان غیر سنوان یسقا بماء واحد. اللہ رب العالمین سیراب کرتا ہے ایک ہی پانی سے, ایک ہی طرح کا پانی برساتا ہے. کہ ہندوستان میں وہ برسنے والا پانی ہو یا امریکہ میں برسنے والا پانی ہو یا ساؤتھ افریقہ میں وہ برسنے والا پانی ہو یا انڈونیشیا میں وہ برسنے والا پانی ہو یا ملیشیا میں وہ برسنے والا پانی ہو, ایک ہی طرح کا پانی ہوتا ہے. لیکن اسی ایک طرح کے پانی سے یہ قدرت کا کرشمہ دیکھیے, کوئی پھل میٹھا ہوتا ہے, کوئی پھل کسیلا ہوتا ہے, کوئی پھل کڑوا ہوتا ہے میرے بھائی. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. یسقا بماء واحد, میں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں. وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں فضیلت دیتا ہوں ان میں سے بعض کو بعض پر. کوئی کھانے میں بڑا مزیدار ہوتا ہے اور کوئی تو بڑا کھٹا اور کسیلا ہوتا ہے, جس کو آدمی پسند نہیں کرتا ہے. لیکن پسند نہ کرے لیکن انسان کے لیے فائدہ ہے, فائدہ کے باعث ہے. اس لیے کہ کریلا بہت سارے لوگ کھاتے نہیں ہیں, لیکن ڈائیبٹیز والے, شوگر والے پیشنٹ, اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کے لیے مفید بنایا ہے. اسی طرح بہت سارے آپ نباتات کو دیکھیں گے, بہت سارے درختوں سے ایسے پھل آتا ہے جو انسان کی صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہے میرے بھائی. آگے چلیے, اللہ رب العالمین نے یہ تو بتایا. آگے اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ امن خلق السماوات والارض, کس نے یہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا. وانزل لكم من السماء ماء, اور اسی اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی کو برسایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین پیراگراف چینج کر کے ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. یہ علماء, میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ابھی غائب کے صیغہ کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ امن خلق السماوات والارض, کس نے یہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا, یہ بھری کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے. یعنی یہ اللہ رب العالمین پوچھ رہا تھا, یعنی غائب کے صیغہ کے ساتھ, لیکن فوراً اللہ رب العالمین چینج کر رہا ہے. یہ التفات ہے میرے بھائی, التفات یہ چستی پیدا کرنے کے لیے. جیسا کہ علماء کرام جانتے ہیں, میں اس طرف بھی نہیں جاتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی غائب کے صیغہ کے ساتھ آپ اللہ کی تعریف کر رہے تھے اور
فوراً چینج کر کے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین انسانوں کو دعوت فکریہ دیتے ہوئے کہا امن خلق السماوات والارض، کس نے یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ کس نے یہ آسمان سے یعنی برسنے والے پانی کو برسایا؟ یہ برسنے والے پانی برستا ہے، کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، سبززار ہو جاتا ہے، یہ باغات یعنی لہلہا اٹھتے ہیں، لوگ کھیتیاں یعنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، جوتائی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کا انتظام کرتے ہیں، درختوں کو لگاتے ہیں، شجرکاری کرتے ہیں۔ یہ فَأَنبَتْنَا، اللہ رب العالمین پٹری چینج کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، ہم ہرے بھرے باغات کو ہم پیدا کرتے ہیں میرے بھائی، ہرے بھرے باغات کو ہم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں۔ یہ کس لیے اللہ رب العالمین پیدا کیا ہے؟ آلودگی کو دور کرنے کے لیے، یہ کچرا کو ختم کرنے کے لیے، انسانیت کے لیے کہ انسان سکون و اطمینان کے ساتھ جب تک جیے گا، اطمینان کا یعنی سانس لے گا اور چین کے ساتھ جیے گا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ 25 ہونے کو ہے اور 10 منٹ ہے، ایک حدیث کا ترجمہ کر کے میں انشاءاللہ اپنے خطاب کو ختم کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ شجرکاری کی بڑی فضیلت بیان کیا ہے، اس لیے کہ میں نے بتایا کہ اسلام یہ دین فطرت ہے اور دین انسانیت ہے۔ انسانیت کے فائدے کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے اسلام نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کا فروغ دینے کے لیے ایمان والوں پر شجرکاری کو صدقہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہمارے یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، علماء کرام جانتے ہیں کہ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں یہ روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس پر اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، ایمان ہے، جو اللہ رب العالمین کو خالق و مالک سمجھتا ہے، جو انسانیت کے لیے رحمت ہے، انسانیت کے لیے نفرت کا باعث نہیں ہے، وہ جانتا ہے اس پر ایمان ہے، انسانیت کے فائدہ کے لیے کام کرتا ہے، ایسے لوگ جب وہ ایک درخت لگاتا ہے، ایک پودا لگاتا ہے، ایک آم کا پیڑ لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، یزرع زرعا یا کھیتی باڑی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَأْكُلُ مِنْهُ، اس سے کوئی چڑیا کھاتی ہے یا انسان کھاتا ہے یا کوئی چوپائے جانور کھاتا ہے، تو انسان کھانے کی وجہ سے، چڑیا چگنے کی وجہ سے، کوئی جانور چرنے کی وجہ سے آپ کو 10 روپیہ صدقہ کرنے سے جتنی نیکی ملتی ہے، اگر آپ کے کھیتی سے ایک چڑیا ایک دانہ کھا لیا ہے، چڑیا چگ گئی ہے آپ کی کھیتی، تو اس میں آپ کو نیکی ملے گی۔ جانور نے آپ کے یعنی مویشی جانور نے آپ کے کھیتی کو چر گیا ہے تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ صدقہ، یعنی اس کے لیے نیکی ہوگی۔ اور ایک روایت میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی مسلمان ایک پودا لگاتا ہے، پودا لگانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَأْكُلُ، یا وکیل امین ہو اس سے کھایا جاتا ہے، کوئی آدمی کھا لیتا ہے تو کان لہ صدقہ، تو اس کے لیے اس کے جانب سے صدقہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ سورے کا یا اس کے جانب سے یعنی اس کی کھیتی ہے، اس کے باغات ہے، اس کے بڑے بڑے باغات ہے، کسی نے چورا لیا ہے، اللہ للہ باللہ اس نے چھوڑ دیا، اس کو گالم گلوچ نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے جانب سے یعنی اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے۔ میرے بھائی
اس کے بعد ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی درخت لگائے پھر اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ درخت پھل دینے لگے اور اس کے لیے اللہ کے یہاں صدقہ کا سبب ہوگا میرے بھائی۔ آخر میں چلتے چلتے میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے روشنی میں یعنی شجرکاری کرنی چاہیے اور درخت لگانا چاہیے۔ اس درخت لگانے کی وجہ سے، درخت لگانے سے یعنی آلودگی دور ہوگی، آلودگی ختم ہوگی میرے بھائی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں مجاہدین جاتے تھے وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو یعنی ہدایت دیتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، چشموں کو خشک نہ کرنا اور ویران نہ کرنا، درخت کو نہ کاٹنا میرے بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے موقع پر جب مجبور ہو گئے، دشمنوں سے مجبور ہو گئے اور صحابہ کرام کو درخت کاٹنے کی ضرورت کی تحت کاٹنے کا حکم دیا تو ان کے دل میں اکھڑ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، تم نے جو درخت کاٹا ہے یا اس کو چھوڑا ہے باذن اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ جیسا کہ آج کل ہم کبھی درختوں کو کاٹتے ہیں اور درختوں کو لگاتے ہیں، کبھی ہم اجازت بھی لیتے ہیں، کمشنر سے اجازت لیتے ہیں اور کمشنر ہمیں اجازت بھی یعنی پولیس ہمیں اجازت بھی دیتی ہے یعنی گھر کی تعمیرات کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے، تو اس کے پیچھے مقصد بھی نہا ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ درختوں کو کاٹا ہے یا درختوں کو چھوڑا ہے، اس کے پیچھے یعنی مقصد بھی نہ ہے میرے بھائی۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام شجرکاری کی بڑی اہمیت دیا ہے اور بڑی فضیلت بیان کیا ہے۔ درج بالا حدیث کے روشنی میں شجرکاری کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے۔ شجرکاری نہ صرف ایک صدقہ و ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے ذریعے گلوبل وارمنگ، ہیٹ اسٹروک جیسے سنگین مسائل سے بھی نمٹا جا سکتا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اگر گلوبل وارمنگ کو روکا نہیں گیا تو یہ دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے اور اس کا حل ہے تو صرف اور صرف درخت، اور درخت سے گلوبل وارمنگ کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ اور اسلامی ہدایت کے روشنی میں اگر شجرکاری اور آلودگی سے تحفظ کیا جائے تو انشاءاللہ یعنی اس کا بہت ہی بہترین نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے تقاضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور شجرکاری کی اہمیت کو سمجھنے اور شجرکاری کے لوازمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔